السلام علیکم کلاس 9 کمپیوٹر سائنس. آج آپ لوگوں کے چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 4 ہے اور آج ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں وہ ہیں بیسکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا اور چلتے ہیں بک کی طرف. ہاں جی, بیسکس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. اس ٹاپک میں کیا ہے, کیا خاص بات ہے کہ جب ہم دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو سمجھ ہے. اس کے بعد اگر جو ہے زیادہ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کیا جائے, یعنی کہ دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو کنیکٹ کیا جائے, تو وہ کیا کہلاتا ہے, وہ بھی ایک نیٹ ورک ہے. اور جب بہت سے نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے, نیٹ ورک آف نیٹ ورکس, انٹرنیٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ویب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب کمپیوٹرز کو آپس میں اٹیچ کیا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ کون کون سے جو ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہم انفارمیشن جو شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کن کن طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں, کن کن ذرائع سے کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ جو اس ٹاپک کا مقصد ہے سمجھانا کہ دو کمپیوٹرز کی کمیونیکیشن کے دوران جو ہے کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن مقاصد کے لیے آپ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پڑھتے ہیں چیپٹر کو, اس ٹاپک کو. ڈیٹا کمیونیکیشن ریفرز ٹو ایکسچینج آف میسیجز بٹوین سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیوائسز تھرو کمیونیکیشن میڈیم. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, ایکسچینج آف میسیجز ہے, یعنی کہ کسی بھی معلومات کا تبادلہ ہے دو ڈیوائسز کے بیچ میں جو سینڈنگ اور ریسیونگ ہے. دیز میسیجز آر ایکچولی دا انفارمیشن وچ کین بی پریزنٹڈ ان مینی فارمس لائک ٹیکسٹ, نمبر, امیجز, آڈیو اینڈ ویڈیو. میسیج کیا ہے, میسیج صرف لکھا ہوا ٹیکسٹ تو نہیں ہے, میسیج میں تصویریں بھی ہیں, میسیج میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ نمبرز, ویڈیوز, آڈیو سب کچھ شامل ہے میسیج میں. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں ہوتا ہوگا کہ میسیجز جو تھے وہ ہوتے تھے جو ہے صرف ریٹن فارم میں, لیکن آج کل کے اس جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اس جو ہے جدید دور میں جو ہے میسیجز جو ہیں وہ صرف میسیجز نہیں رہ گئے بلکہ آڈیو, ویڈیو سب اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم لوگوں نے اس چیز کو پڑھا. اب آگے چلتے ہیں کہ کمپوننٹ کیا ہے کمیونیکیشن سسٹم کے, کن چیزوں سے مل کر کمیونیکیشن سسٹم ہو پاتا ہے ممکن. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن سسٹم از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں, کس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے. دا پروسیس آف ڈیٹا ٹرانسمیشن ہیز ویل ڈیفائنڈ اسٹیپس, ڈیٹا ایگزیکیوٹیڈ ان اے پرٹیکولر سیکوینس. ٹھیک ہے, جو ہے ایک سیٹ ہے, سیٹ آف اسٹیپس ہے, اس کو آپ کو فالو, کہیں بھی آپ ڈیٹا ٹرانسفر کریں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں تو آپ کو ان اسٹیپس کو کیا کرنا پڑتا ہے, فالو کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل, اف یو وانٹ ٹو سینڈ یور پکچر فرام یور کمپیوٹر اور سیل فون ٹو سم ون ایلس, یو نیڈ کمیونیکیشن سسٹم. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تصویروں کو اپنے کمپیوٹر یا سیل فون سے جو ہے کسی اور کو بھیجیں, تو آپ لوگوں کو ایک کمیونیکیشن سسٹم چاہیے. تو کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے, سب سے پہلے دیکھتے ہیں سینڈر. ٹھیک ہے, سینڈر وہ انسان ہے جو آپ کو میسیج بھیج رہا ہے. اگر آپ میسیج بھیج رہے ہیں تو آپ سینڈر ہیں, اور اگر کوئی آپ کو میسیج بھیج رہا ہے تو وہ سینڈر ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بٹ دا تھنگ از کہ سینڈر از اے ڈیوائس دیٹ انیشیٹس دا کمیونیکیشن پروسیس. یہ شروع کرتا ہے, انیشیٹ کرتا ہے, ابتدا لیتا ہے کمیونیکیشن کے پروسیس کی. اٹ سینڈ میسیجز کنسسٹنگ آف ٹیکسٹ, نمبر, پکچر. اس کے میسیج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ از کالڈ سورس اور ٹرانسمیٹر. یہ جو ہے یہ سورس بھی کہلاتا ہے اور ٹرانسمیٹر بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سینڈر کا دوسرا نام سورس اور ٹرانسمیٹر دونوں ہے. نارملی کمپیوٹر از یوز ایز اے سینڈر ان اے کمیونیکیشن سسٹم. ٹھیک ہے, عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کمیونیکیشن سسٹم کے اندر ایک سینڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیوٹر جو ہے وہ ایز اے سینڈر بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز اے ریسیور بھی. اگر ایک کمپیوٹر ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے تو اس وقت وہ کیا کہلائے گا, سینڈر. اور اگر ڈیٹا کو وہ ریسیو کرا تو وہ کیا کہلائے گا, ریسیور. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف جو ہے وہ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں ریسیور کی طرف. ریسیور وہ کمپیوٹر ہے جو کہ آپ کے میسیج کو ریسیو کرتا ہے. اسے اٹ از آلسو کالڈ سنک. اسے سنک بھی کہا جاتا ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد دا ریسیور کین بی کمپیوٹر, پرنٹر اور اندر ڈیوائس. ریسیور کوئی بھی ہو سکتا ہے, کمپیوٹر, پرنٹر یا کوئی بھی ڈیوائس. دا ریسیور مسٹ بی کیپیبل آف ایکسیپٹنگ میسیجز. ٹھیک ہے, ریسیور کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکے, میسیجز کو ایکسیپٹ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ نہ کہ اس کی میموری فل ہو یا اس کے اندر وہ ایبیلٹی نہ ہو میسیج کو حاصل کرنے کی. جیسے اکثر آپ کا آتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو آپ کے موبائل میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس ویڈیو کو سپورٹ کرنے والا
جو میڈیا پروگرام ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی وائس میسیج نہیں آ سکتا، یا کوئی آپ کی جگہ نہیں ہے، تو آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ سافٹ ویئر بھی انسٹال کرنے پڑتے ہیں جن کے اندر وہ میسیج آ کے کھلے، اوپن ہو، ریسیو ہو سکے، اور سیکنڈلی آپ کے ڈیوائس یا کمپیوٹر میں اسپیس بھی اتنی ہونی چاہیے۔ میسیجز ہے ڈیٹا اور انفارمیشن ٹو بی کمیونیکیٹڈ۔ اب میسیج وہ چیز ہے، اب سینڈر اور ریسیور دونوں جس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ میسیج ہے۔ سینڈر میسیج کو بھیج رہا ہے، ریسیور میسیج کو ریسیو کر رہا ہے، تو میسیج ہی وہ مین چیز ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ میں کنسسٹ آف ٹیکسٹ نمبر، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ، اور کچھ بھی۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم دا میسیج از سینڈ فارم آف پیکٹس، ٹھیک ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈیٹا ہے وہ بھیجا جاتا ہے پیکٹس کی شکل میں۔ پیکٹس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں کی شکل میں ڈیوائڈ کر کے، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک حصہ پہنچے گا جو حفاظت کے ساتھ، پھر دوسرا حصہ پہنچے گا حفاظت کے ساتھ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کی طرف۔ ایوری میسیج ہیز ٹو پارٹس، پے لوڈ اینڈ کنٹرول انفارمیشن۔ ہر میسیج کے دو پارٹ ہوتے ہیں، پے لوڈ اور کنٹرول انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ پے لوڈ از دا ایکچوئل کنٹینٹ آف میسیج۔ پے لوڈ جو ہے یہ کہلاتا ہے ایکچوئل میسیج، یعنی کہ انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف، تو وہ جو ایکچوئل میسیج ہے جو آپ نے لکھا وہ کیا کہلائے گا؟ پے لوڈ۔ ویئر دا کنٹرول انفارمیشن کنٹینس انفارمیشن اباؤٹ دا سینڈر اینڈ دا ریسیور۔ کنٹرول انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انفارمیشن رکھتی ہے اپنے اندر ریسیور کی اور سینڈر کی، ٹھیک ہے، کہ کس سینڈر نے بھیجا ہے اور کس ریسیور کو بھیجا ہے، تاکہ جب میسیج ریسیور کے پاس پہنچے تو وہ چیک کر سکے کہ کس سینڈر سے آیا ہے، اور جو ہے وہ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ بھی چیک ہو سکے کہ جس ایڈریس پر بھیجا گیا تھا کیا وہ ایڈریس اسی پر پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ کنٹرول انفارمیشن از کال دا ہیڈر آف دا میسیج۔ اس کو کنٹرول انفارمیشن کو ہیڈر آف دا میسیج بھی کہتے ہیں۔ جسٹ لائک رائٹنگ اے لیٹر ویئر وی آر ایٹ اے لیٹر along with information about the sender and receiver۔ یہ ایک لیٹر کی طرح جس کو ہم لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے سینڈر اور ریسیور کے ہم لوگ، یعنی کہ جب سینڈر ہم ایسے جب لکھ رہے ہیں تو اس میں یہ مینشن کرتے ہیں کس کی طرف سے ہے، اور اینڈ پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پتہ وغیرہ لکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کنٹرول انفارمیشن میں آتی ہیں۔ In this example, your letter is a payload. It requires control information in order to dispatch and get a reply. ٹھیک ہے، it requires control information in order to dispatch. ٹھیک ہے، آپ کا جو لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ وہ پے لوڈ ہے، اور اس میں درکار ہے بہت سی انفارمیشن، ٹھیک ہے، in order to dispatch and get a reply، تاکہ میسیج مل سکے اور آپ کو بھی اس کا جو ہے رپلائی آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل آپ کو شو کی ہے۔ سپوز یو وانٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ اے بک آف 8 کلاس ٹو ڈفرنٹ پیپل اینڈ اٹ از پاسبل دیٹ ریسیپینٹ آف دا بک may you write a letter of thanks۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 8 کلاس کی بک جو ہے وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر پاسبل ہے دیٹ دا ریسیپینٹ آف دا بک may write you a letter of thanks، اور اگر جس کو کتاب ملتی ہے وہ خوشی سے آپ کو میسیج کرتا ہے کہ تھینکس کا، سو یو پٹ اے لیبل آن ایچ بک کنٹیننگ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس وداؤٹ اینی فردر انسٹرکشن، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہر بک کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا لکھیں گے؟ اس بندے کا ایڈریس لکھیں گے جس کو آپ بک دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دس ایگزامپل دا لیبل از اے ہیڈر آلسو کال کنٹرول انفارمیشن اینڈ بک اٹ سیلف از پے لوڈ آلسو کال میسیج، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہے کہ جو آپ نے پتہ لکھا ہے دوسرے بندے کا اور یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے جا رہی ہے، تو وہ انفارمیشن کیا کہلاتی ہے؟ جو ہے کنٹرول انفارمیشن، اور جو پے لوڈ ہے اس میں وہ میسیج ہے، وہ کتاب ہے جو آپ بھیج رہے ہیں، یعنی کہ ایکچوئل میسیج ہے وہ کتاب جو آپ بھیج رہے ہیں سینڈر سے ریسیور کو، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں پروٹوکول۔ واٹ از دا پروٹوکول؟ کمیونیکیشن سسٹم میں پروٹوکول کا کیا کام ہے؟ اب پروٹوکول از دا فارمل ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز۔ یہ دو پارٹیز کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے، یا دو نیٹ ورکس کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے۔ نیٹ ورک پروٹوکول از اے فارمل ارینجمنٹ بٹوین ٹو کمپیوٹرز۔ یہ نیٹ ورک پروٹوکول دو کمپیوٹرز کے بیچ میں ایک ایسا ایگریمنٹ ہے ٹو سینڈ اینڈ ریسیو انفارمیشن، جس سے انفارمیشن کو بھیجا اور ریسیو کیا جاتا ہے۔ ویری اسپیسیفکلی نیٹ ورک پروٹوکول ڈیفائنز اے سیٹ آف رولز اور پروسیجرز ٹو کمیونیکیٹ بٹوین اے سینڈر اینڈ ریسیور۔ سم پروٹوکول ول بی ڈسکس، آگے مزید آپ کی بک میں ان پروٹوکولز کو ڈسکس کی جائے گا۔ ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پروٹوکول وہ طریقہ ہے یا آپ کہہ لیں وہ ایگریمنٹ ہے، وہ اصول ہے جس کے ذریعے ڈاٹا کو بھیجا جاتا ہے سینڈر سے ریسیور کی طرف یا ریسیور سے سینڈر کی طرف، ٹھیک ہے، کم سے کم وقت میں شارٹیسٹ پاتھ کو ڈھونڈتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو مزید اوپن کر کے پڑھیں گے، ابھی یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، آگے چلیں گے۔ ٹرانسمیشن میڈیم۔ اب ٹرانسمیشن میڈیم کیا ہے کہ میڈیم از دا فزیکل پارٹ دیٹ کنیکٹس ود دا سینڈر اینڈ ریسیور، اٹ از یوز ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا۔ ٹرانسمیشن
دا میڈیم کین بی کاپر وائر, فائبر آپٹک کیبل, مائکرو ویو. یعنی کہ ٹرانسمیشن میڈیم دو طرح کی ہوتی ہے, یعنی کہ دو طرح سے آپ ڈاٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں, یا تو وائرلیسلی یا وائرس کے ساتھ. اگر آپ وائرس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر تو تاریں استعمال ہوں گی, اس میں کاپر وائر, فائبر آپٹک, مائکرو ویو یہ تاریں شامل ہیں. لیکن اگر آپ تاریں استعمال نہیں کریں تو پھر کیا استعمال ہوں گے, پھر سگنلز استعمال ہوں گے. سگنلز کس طرح, سیٹلائٹ کے سگنلز. ٹھیک ہے, اب ارتھ کے اوپر جو ہے نا, زمین کے اوپر جو بہت سے جو سیٹلائٹ اسٹیشنز ہیں ان کے سگنلز, تاکہ ہماری زمین سے سگنلز کو لے کے کسی دوسرے ملک, ہماری جو ہے ملک سے سگنلز کو لے کے کسی دوسرے ملک میں ٹرانسفر کیا جا سکے. اچھا, اس کے بعد اب آپ کے سامنے یہ ہے, دیکھیں سینڈر ہے اور میڈیم ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے سینڈر ہے, ریسیور ہے, یعنی کہ بیچ میں تاروں کے ذریعے ڈاٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور یہ تار اگر ڈسٹنس زیادہ دور نہیں ہے تو تاریں ہیں, اور اگر بہت دور ہے تو یہی تاریں کیا بن جائیں گی, ڈیجیٹل سگنل بن جائیں گی. اور یہ میسج ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں, اور پروٹوکول پہلے کا اور پروٹوکول دوسرے کا. ٹھیک ہے, اور یہ وہ رستہ ہے پروٹوکول جس کو سینڈر اور ریسیور نے مل کے ڈھونڈا ہے ڈاٹا کو کم سے کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے. ڈیوائس میں یوز ملٹیپل چینل ایٹ دا سیم ٹائم. ایک ڈیوائس جو ہے بہت سے چینلز کو استعمال کر سکتی ہے. فار ایگزامپل سیل فون از کنیکٹڈ ود دا انٹرنیٹ, اٹ از اے ڈاٹا چینل 3G 4G LTE فار یوزنگ دا انٹرنیٹ سروسز, اور وائس چینل فار دا کالنگ پرپز. اگر آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا آپ کا موبائل, تو آپ موبائل کی بہت جو ہے سروسز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کی سروسز اگر آپ نے خریدی ہوئی ہیں, لی ہوئی, اگر آپ کی سم میں ہے, سم میں نہیں ہے تو اگر آپ نے جو ہے پی ٹی سیل کا کنیکشن اگر آپ نے لیا ہوا ہے 3G 4G LTE کا, تو آپ اس کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں, ڈاٹا کو جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی کہ ایک کمیونیکیشن سسٹم میں جو ہے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, کس طریقے سے کتنے اس کے جو ہے ایلیمنٹس ہیں, کتنے پارٹس ہیں, اور یہ تمام کام ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ کے بغیر وہاں ہوگا جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ تاروں کے ساتھ کمپیوٹرز کو جوڑا جا سکتا ہے. ڈسٹنس کم ہے جہاں پہ, وہاں پہ انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں پہ ڈسٹنس زیادہ, جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر کا, ایک ملک سے دوسرے ملک کا, تو یہ ڈسٹنس کافی ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ پھر تاروں کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ سگنلز کا استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ وائرلیس کہلاتا ہے. اللہ حافظ بچے.